السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں مرم کائزان بائی عریشہ پارٹ 3۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ہماری لڑکی بھیج دی اور اب ہمیں بتا رہی ہو، بلکہ اگر ہم نہ آتے تو تم تو ہمیں پتہ بھی نہ چلنے دیتی کہ تم نے ہماری بیٹی کو اپنے بیٹے کے ساتھ بھگا دیا ہے۔ چھوٹی امی باہر روڈ پر کھڑی چلا رہی تھیں۔ تمنا آئی تھی تقریباً 4:30 بجے کے قریب مرم کو یہ کہنے کہ میڈم بہت ہو گئے تمہارے ڈرامے، اب آ کر شام کا کھانا بناؤ، لیکن یہاں آ کر اسے پتہ چلا تھا کہ وہ فیصل کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہو چکی ہے اور 3 بجے کی ان کی فلائٹ تھی۔ اب تک تو وہ جہاز میں بھی بیٹھ چکے ہوں گے۔ بس یہ بات سنتے ہی تمنا جلدی سے گھر واپس آئی تھی اور آ کر اپنی ماں کو یہ ساری باتیں اس نے تفصیل سے بتائی۔ پھر کیا تھا، محلے میں شور شرابہ کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی، ان کے گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے بلکہ دروازے کو پیٹتے ہوئے شروع ہو چکی تھی۔ لیکن آج تو شاید خالہ کا بھی خاموش بیٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اسی لیے سر پر چادر اوڑھتے ہوئے وہ بھی باہر گلی میں ہی نکل آئی تھی۔ آواز کم رکھو شکیلہ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ بات آرام سکون سے گھر کے اندر بیٹھ کر ہوتی ہے، اور تم یہ محلے والوں کو کیوں اکٹھا کر رہی ہو؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تمہاری بیٹی میرے بیٹے کے ساتھ بھاگ گئی ہے؟ تو میرے بیٹے کی تربیت اتنی گئی گزری نہیں کہ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر وہ منہ پھیر کر بیٹھ جائے۔ ارے ہمارے لیے یاور غیر تھا، تمہارا تو بیٹا تھا، تم نے تو اپنی اولادوں سے زیادہ اس کے ساتھ محبت جتائی تھی، تو پھر کیوں جب وہ مصیبت میں ہے تو اس کی بہن ہر دروازے پر دستک دے کر ٹھوکریں کھا کھا کر اپنے بھائی کے لیے مدد مانگ رہی ہے؟ میرا بیٹا کوئی اس کو بھگا کر لے کر نہیں گیا، بلکہ اس کے بھائی کے پاس لے کر گیا ہے تاکہ وہ اسے واپس پاکستان لے کر آ سکے۔ بیچارہ مصیبت میں ہے، وہاں اگر ہم محلے دار مدد نہیں کریں گے تو کون مدد کرے گا؟ اس کے ماں باپ تو بیٹھ گئے ہیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے۔ بیچاری اس کی بہن اپنی مرحومہ ماں کے زیورات اٹھا کر لائی تھی کہ کسی طرح میرے بھائی کو واپس لے آؤ۔ اللہ جانے اس کے ساتھ وہاں کیا ہو گیا ہوگا۔ احد نے تو اس کی کوئی مدد ہی نہیں کی۔ ارے بیچاری اپنے ہی بھائی کو رو رہی تھی اپنے ہی بھائی کے سامنے۔ ایسے بھائی کی اب غیرت جاگ رہی ہے؟ جب بہن اکیلی اپنے بھائی کے لیے لڑنے گھر سے نکلی تھی تب کہاں مر گئی تھی اس کی غیرت؟ احد بیٹا۔ خالہ سنانے پر آئی تو سناتی ہی چلی گئی۔ وہ ہمیشہ چپ کر جاتی تھی، آگے سے بولتی نہیں تھی، اسی لیے تو محلے کے زیادہ تر لوگ ان پر شیر ہوئے تھے کہ وہ کچھ بول نہیں سکتی، اور حقیقت یہی ہے کہ جو جتنا دبتا ہے اس کو اتنا ہی دبایا جاتا ہے۔ بس محلے والوں کا بھی یہی حال تھا۔ مریم خالہ ہر کسی کے کام آ جاتی تھی، ہر کسی سے محبت سے بات کرتی تھی، لڑائی جھگڑے میں پڑتی نہیں تھی، اسی لیے تو جس کا جو دل کرتا تھا ان کے ساتھ ویسا سلوک کر جاتا تھا۔ آج وہ بولنے پر آئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی۔ احد جو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا اپنی ماں کو اکسا رہا تھا کہ اگر اس کی بہن بھاگ کر گئی ہے تو وہ اس کا قتل کر دے گا، اس کی غیرت کو بھی وہ بیچ میں ہی للکار چکی تھی۔ احد تو اگلے ہی لمحے وہاں سے اندر کی طرف چلا گیا تھا، جانتا تھا یہ معاملہ اب ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے۔ مریم بہن، تم کیوں شکیلہ کے منہ لگ رہی ہو؟ تم تو جانتی ہو یہ کیسی عورت ہے، ساری زندگی تو بیچاری مریم پر ظلم کرتی رہی، اور یاور کا کیا ہوا مجھے بھی بتاؤ۔ محلے کی عورت پریشانی سے اسے دریافت کرنے لگی تھی۔ ارے بہن کیا بتاؤ تمہیں، بیچارہ وہاں کسی مسئلے میں پھنس گیا ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ گیا تو ہے، اب فیصل وہاں سے فون کرے گا تو بتائے گا۔ میں ذرا اندر ہانڈی دیکھ لوں، چولہے پر رکھی ہے، مریم خالہ کہتی گھر کے اندر چلی گئی، جبکہ محلے کی چند عورتیں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی آئی تھی۔ آخر ان لوگوں نے خبریں بھی تو لینی تھیں۔ جبکہ اس دفعہ شکیلہ خاموشی سے اندر چلی گئی تھی، کیونکہ محلے کی عورتیں انہی کے بارے میں غلط باتیں کر رہی تھی۔ بھائی کتنی مار کھائے گا، بس کر دے، تجھے مارنا ہمیں بھی اچھا نہیں لگ رہا، رسل تھک ہار کر بیٹھتے ہوئے اس سے بولا تھا، جب اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ کائزان یہ کچھ بھی نہیں بول رہا، ہم نے بہت کوشش کی ہے لیکن یہ منہ کھولنے کو تیار ہی نہیں۔ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ رسل کچھ بولنے ہی والا تھا کہ کائزان کے اشارے نے اسے خاموش کروا دیا۔ کائزان، میرے خیال میں اب اس کو مارنے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اسے نہ ڈبلو کی خوراک بنا دینا چاہیے، رفیل نے جیسے اسے آئیڈیا دیا تھا۔ تمہیں یاد ہے جس نمبر پر ریاض نے آخری کال کی تھی پاکستان میں؟ اس دن جب تم دونوں یہاں آئے تھے شاید تم نے اس کا فون لے کر اس کے فون سے کسی کو کال کی تھی۔ وہ نمبر پاکستان سے بند ہو چکا ہے، اس کی لاسٹ لوکیشن پاکستان ایئرپورٹ تھی۔
तुम्हारे लोग शायद तुम्हारे बारे में पता करने के लिए यहाँ मिस्र आ रहे हैं। मुबारक हो, कोई तो है जिसे तुम्हारी बहुत परवाह है, वरना रियाज के बारे में तो हम सब कुछ जानते ही थे। लेकिन इसका भाई उसे बचाने के लिए नहीं आ सका। शायद वो जानता था कि जहाँ जाएगा वहाँ मारा जाएगा। कायजान काज़मी की दहशत उसके अंदर भरी हुई थी। लेकिन जो तुम्हारा साथी आ रहा है ना, वो यकीनन मुझे नहीं जानता होगा। खैर, जान जाएगा, फिक्र ना करो, मेरे लोगों की नज़र है उस पर। पाकिस्तान एयरपोर्ट से वो किस तरह मिस्र की फ़्लाइट लेकर यहाँ आ रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन है मुझे, बल्कि मुझे उससे मिलने की काफ़ी बेचैनी भी है। आखिर पता तो चले कि कौन है मेरा ऐसा दुश्मन जो मुझे ढूंढता अपनी मौत को ढूंढते हुए खुद यहाँ आ रहा है। वो उसके सामने बैठा बोल रहा था, जबकि यावर को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी। उसकी बहन अकेली गली के नुक्कड़ तक नहीं जा सकती थी, तो वो मिस्र कैसे आती? आखिर वो लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? क्या उसकी तरह वो भी गलतफहमी का शिकार थे? क्या वो अपने किसी और दुश्मन को उसके साथ मिला रहा था? यकीन करें जनाब, मेरी सिर्फ एक बहन है जिसे मैंने फ़ोन किया था। इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। पाकिस्तान से यहाँ कौन आ रहा है मुझे अंदाज़ा नहीं है, पर मैं आपका कोई दुश्मन नहीं हूँ। प्लीज़ मेरा यकीन करें, यावर मिन्नत भरे लहजे में बोला, जबकि कायसान उकताए हुए अंदाज में उसके करीब से उठकर बाहर निकल गया था। यकीनन वो उसकी एक ही गर्दान सुनकर तंग आ चुका था। ये कौन सी जगह है? अब हम यहाँ क्यों आए हैं? वो उसे एक होटल के बाहर खड़े रहने का इशारा करते हुए बुकिंग करवा चुका था और फिर उसे लिए एक कमरे में आया था। वो 6 बजे की फ़्लाइट से मिस्र पहुँच चुके थे। कमरा है ये होटल है। फ़िक्र मत करो, मैंने 2 अलग कमरे लिए हैं। तुम इस कमरे में रहोगी, मैं साथ वाले कमरे में हूँ। इस कमरे के बीच में दरवाज़ा भी है। अगर तुम्हें कोई मसला हो तो तुम ये दरवाज़ा खोल के आ सकती हो। तुम्हारी तरफ से दरवाज़ा बंद है, दूसरी तरफ से खुला हुआ है, और तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ बिल्कुल महफूज हो। वो यकीन दिला रहा था, जबकि मर्द ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ अपने एक दोस्त के पास। वो असल में यहाँ का एजेंट है और यहाँ पे आए लोगों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रखता है। मैं उससे जाकर यावर के बारे में पूछता हूँ, तब तक तुम आराम करो। क्या आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे? वो परेशानी से उससे पूछ रही थी। नहीं, ये मसला मैं खुद हल कर लूँगा इंशाअल्लाह। हमें यावर के बारे में पता चल जाएगा। तुम बहुत थक गई हो, आराम करो, मैं जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा। अगर कुछ खाने पीने के लिए चाहिए हुआ तो ये यहाँ पर फ़ोन रखा है, मंगवा लेना। अपना मोबाइल मुझे दो और वो नंबर भी जिस पर तुम्हें वो वीडियोज़ रिसीव हुई थी। मैं उस नंबर की इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ। वो उससे उसका मोबाइल लेने लगा था। वो खामोशी से सारी चीज़ें उसे दे गई थी और उसके कमरे से निकलते ही दरवाजे को अंदर से अच्छे तरीके से बंद कर दिया था। यावर की हालत देखने के बाद भूख प्यास तो वैसे भी उसकी मर चुकी थी। दरवाजे को ठीक से लॉक करके वो आकर बेड पर लेट गई थी और न जाने कब उसकी आंख लग गई। रसल के फ़ोन पर एक मोबाइल नोटिफिकेशन रिसीव हुई थी, जहां उसे पता चला था कि उसकी मोबाइल नंबर के बारे में किसी ने इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है। उसने मुस्कुराकर मोबाइल की नोटिफिकेशन कायजान के सामने कर दी थी। बहुत अच्छी बात है, ये लोग तो बहुत जल्दी हम तक पहुंच रहे हैं। अब आएगा मज़ा। वो पुरसुकून सा कुर्सी के साथ टेक लगा गया था। वह हमारे बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा, कायजान। लेकिन ये इस वक्त इस होटल में रुके हैं। उस आदमी के साथ एक और लड़की भी है, उसका नाम तैयब अबरार है, और उसके साथ उसकी बीवी है जिसका नाम हिना तैयब अबरार है। पाकिस्तान में ये नंबर जिस पर इस कमीने ने आखिरी कॉल की थी यही था, और अब इसी नंबर से रसल के फ़ोन की इन्फॉर्मेशन निकाली जा रही है। क्या ख्याल है, इस होटल ना चले? वो पता नहीं हम तक कब पहुंच पाएंगे। मेरे ख्याल में हमें उन तक पहुंचकर उन्हें सरप्राइज़ दे देना चाहिए। रफ़ील काफ़ी एक्साइटेड लग रहा था, जबकि कायजान को भी उसका आइडिया पसंद आ रहा था। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से वो ठीक से बाहर घूमने फिरने के लिए नहीं निकल पाया था। मौका अच्छा था, उन्हें कायरा से इस होटल तक पहुंचने में तकरीबन 3 घंटे तो लग ही जाने थे। रसल, यावर साहब को खबर कर दो कि उन्हें बचाने के लिए तैयब अबरार और उसकी बीवी आई है, जिनका आखिरी दीदार उसे नसीब नहीं होगा। वो बस इतना कहकर वहाँ से निकल गया था, जबकि रसल उसका पैगाम यावर तक पहुँचाने के लिए गया था। ना मैं किसी तैयब अबरार को जानता हूँ और ना ही किसी हिना को। तुम लोग उसे मारो, छोड़ो या कुछ भी करो, बेशक उन दोनों को भी अपने आस अपने पास बाहर बंधे जानवर के आगे डाल दो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आई मेरी बात समझ में? यावर गुस्से से चिल्लाया था। बस बहुत हो गया था, आखिर कब तक वो उन्हें बर्दाश्त करे।
کوئی بات نہیں، ان کی لاش دیکھو گے تو انہیں پہچان بھی جاؤ گے۔ اس کی ایکٹنگ پر وہ داد دیتے ہوئے بولا تھا، بہت اچھے طریقے سے اسے ٹرین کیا گیا تھا۔ وہ ایسا سوچ رہا تھا، لیکن کبھی کبھی وہ اس کی ایکٹنگ پر اتنا حیران رہ جاتا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ یہ سچا ہے اور وہ لوگ سچ میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ لیکن قائزان کاظمی کبھی غلط نہیں ہو سکتا، بس اسی لیے وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے دوسری طرف سے جواب کا انتظار کرنے لگا، لیکن کافی دیر رکنے کے بعد بھی مریم نے دروازہ نہ کھولا۔ شاید وہ سو چکی تھی۔ سوچ کر وہ دوسرے کمرے میں آ گیا تھا۔ اسے کوئی انفارمیشن نہیں ملی تھی۔ وہ سونے کے لیے لیٹ ہی رہا تھا جب اچانک مریم کی طرف کا دروازہ کھلا۔ فیصل بھائی، دروازے پر آپ دستک دے رہے تھے؟ سوری، میں بہت ڈر گئی تھی، اسی لیے میں نے دروازہ نہیں کھولا، وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اسے کہنے لگی، جبکہ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اور تمہیں اتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، تم سو گئی تھی کیا؟ مجھے آنے میں بہت وقت لگ گیا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا تھا جو رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ سچ میں اسے آنے میں 6-7 گھنٹے لگ گئے تھے۔ یقیناً تم اپنی نیند پوری کر چکی ہوگی اور تم نے کچھ کھایا بھی نہیں۔ آؤ نیچے چلتے ہیں، ہوٹل میں کچھ کھائیں گے اور پھر تھوڑا واک کرنے کے لیے چلیں گے۔ یقیناً یہاں اس کمرے میں رہ کر تم اکتا چکی ہوگی۔ وہ اسے کوئی بھی بات کرنے کا موقع دیے بنا اٹھ کر باہر نکلا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مریم کو اس کے پیچھے آنا پڑا۔ قائزان، ہمارے پیچھے ایک گاڑی آ رہی ہے، بلکہ ایک نہیں 2 یا 3 گاڑیاں آ رہی ہے۔ یقیناً ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اس گاڑی میں تم ہو۔ میرے خیال میں وہ لوگ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ مجھے رمیز کی حرکت لگتی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ رسل گاڑی چلا رہا تھا۔ پیچھے رفیل بیٹھا تھا جبکہ اس کے ساتھ والی سیٹ پر قائزان بیٹھا ہوا تھا۔ کرنے دو، پیچھا کرنے دو، میرے خیال سے حملہ کرے گا۔ کیوں نہ اسے تھوڑی دیر کے لیے خوش کر دے، کیوں نہ اسے یہ خبر پہنچا دیں گے قائزان اس حملے میں مارا گیا۔ بیچارہ خوش ہو جائے گا، اس کے بھائی کا دکھ تازہ ہے نا۔ میرے خیال میں اسے خوش کرنا چاہیے، بہت بڑی نیکی ہے کسی کے دل کو سکون پہنچانا۔ قائزان سکون سے بول رہا تھا، جبکہ رسل کو بھی اس کی بات بہت اچھی لگی تھی۔ وہ اس ہوٹل میں پہنچنے ہی والے تھے، صرف 5 منٹ کا فاصلہ تھا۔ یہ علاقہ کافی سنسان تھا، دور دور تک یہاں سوائے ان ہوٹل کے لوگوں کے اور کوئی نہیں آتا تھا، اور دوسرا یہ ہوٹل کافی سستا تھا، اسی لیے بھی امیر لوگ اس طرف رخ نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ گاڑی کا بہت ظالم ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، تم لوگوں کو گاڑی سے نکل جانا چاہیے، وہ مشورے دے رہا تھا، جبکہ وہ دونوں ہاں میں سر ہلاتے اگلے ہی لمحے گاڑی ایک طرف کرتے ہوئے گاڑی سے نکل گئے تھے، جبکہ قائزان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ اپنا خیال رکھنا دوست، ہم تمہیں مس کریں گے۔ وہ دونوں بس اتنا کہہ کر وہیں سے پلٹ گئے تھے، جبکہ ان کے پاس تیزی سے 5 سے 6 گاڑیاں گزری تھیں۔ انہیں غلط فہمی تھی کہ گاڑیاں صرف 3 ہیں، حملہ کافی بڑا ہونے والا تھا۔ لیکن انہیں پرواہ نہ تھی، کیونکہ قائزان کو ایسے حملوں کی عادت تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ صرف خدا پر یقین رکھتا تھا۔ اسے پتہ تھا اسے موت آئے گی تو خدا کی طرف سے آئے گی، کوئی مائی کا لال اس کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتا۔ آگے تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ میرے خیال میں ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ وہ سڑک کے کنارے چل رہے تھے، جبکہ فیصل اسے بتا رہا تھا کہ اس نے سارا دن کون سی انفارمیشن لی ہے۔ کمروں کے اندر CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کسی کو بھی یہ بات پتہ چلنے دے، اسی لیے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، اور وہ اس کی ساری بات کو سمجھ بھی گئی تھی۔ یہ نمبر کسی رسل نام کے انسان کے پاس ہے، اور انشاءاللہ میں باقی کی ساری انفارمیشن بھی نکال لوں گا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں سارے کاموں میں کافی سارا وقت لگ گیا۔ میں معذرت کرتا ہوں کہ تمہیں میرا انتظار کرنا پڑا، فکر مت کرو، ہم سب کچھ پتہ لگا لیں گے۔ جس آدمی نے یہ ویڈیو بھیجی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا ہے، تو یقیناً تمہارا بھائی اسی کے پاس ہی ہوگا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، جب ایک گاڑی تیزی سے ان کے قریب سے گزری اور پھر 6 سے 7 گاڑیاں بھی ان کے پیچھے ہی آئی تھیں، اور اگلے ہی لمحے وہاں تیز تراز فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس گاڑی کو ہر طرف سے ہٹ کیا جا رہا تھا۔ اسے اور خود کو خطرے میں پا کر فیصل نے اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے بھاگنا چاہا، لیکن وہ بھاگ نہیں پا رہی تھی۔ پتہ تھا تو صرف اتنا کہ وہ لوگ اس انسان کا قتل کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ کون تھے، کیا تھے، وہ نہیں جانتی تھی۔ ان سب نے ایک جیسے کپڑے پہن رکھے تھے اور جسامت میں وہ اچھے خاصے باڈی بلڈرز کو مات دے رہے تھے۔
فیصل بھائی، وہ لوگ اس آدمی کو مار ڈالیں گے، وہ اس کا قتل کر دیں گے، وہ اونچی آواز میں چلا رہی تھی، جبکہ فیصل اسے شور نہ مچانے کا کہہ رہا تھا اور اسے بھگانے کی کوشش میں اسے گرا بھی چکا تھا، جبکہ وہ چپ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ چلائے جا رہی تھی، اس کی بار بار چیخیں مارنے پر وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، اور پھر تیزی سے واپس اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہ لوگ واپسی کی راہ لے چکے تھے۔ شاید انہیں آرڈرز تھے کہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، انہیں کسی کی نظر میں نہیں آنا۔ یہی تو وجہ تھی کہ ان لوگوں نے اس انسان جگہ پر حملہ کیا تھا، ورنہ وہ سڑک کے بیچوں بیچ بھی اسے مار سکتے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے سامنے آنا ہی نہیں تھا یا کسی کو اپنے باس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دینی تھی۔ انہیں کسی نے دیکھ لیا ہے، یہ جان کر وہ خطرے میں آ سکتے تھے، اسی لیے وہ یہ دیکھے بنا کہ قائزان زندہ ہے یا مر گیا وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ فیصل بھائی، وہ پتہ نہیں آدمی زندہ ہوگا یا مر گیا ہوگا، پلیز جلدی سے ہوٹل جائیں، لگتا ہے میرے پیر میں موچ آ رہی ہے، مجھ سے اٹھا نہیں جا رہا، پلیز آپ ہوٹل والوں کو جا کر بتائیں، یہ نہ ہو کہ وہ آدمی مر جائے۔ اس کو بہت گولیاں لگی ہوں گی، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی، جبکہ فیصل بھی ہاں میں سر ہلاتا واپس ہوٹل کی طرف بھاگا تھا، جبکہ مریم اٹھ کر اس گاڑی کے پاس جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے لیے چلنا مشکل ہو رہا تھا، وہ بہت برے طریقے سے گری تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی گاڑی کے پاس آ کر گاڑی کا شیشہ بجانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ ایک آدمی تھا جس کا سر اسٹیئرنگ وہیل پر تھا اور اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ گاڑی میں تقریباً اندھیرا تھا، فرنٹ پر جلنے والی روشنی سے اٹھتی تھوڑی سی روشنی سے وہ اس کا چہرہ دیکھ پا رہی تھی، لیکن اس کے ماتھے سے نکلتی خون کی لکیریں پوری طرح اس کے چہرے کو کور کر چکی تھیں۔ اس نے بڑی مشکل سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا جب اگلے ہی لمحے وہ آدمی لڑکتا ہوا اس کے اوپر آ گرا تھا۔ یا اللہ پاک، انہیں کچھ نہ ہوا ہو، یہ بالکل ٹھیک ہو، اتنا سارا خون، لگتا ہے گولی سر پر لگی ہے۔ وہ بری طرح سے گھبراتی ہوئی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی، کوئی ہے پلیز، خدا کے لیے یہاں آؤ، یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ کافی اونچی آواز میں بول رہی تھی، لیکن پھر یہ یاد آیا کہ وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے ملک میں ہے، اور یہاں کی تو زبان بھی اسے نہیں آتی تھی۔ اللہ پاک پلیز ان کی حفاظت کرنا، انہیں کچھ نہ ہو۔ فیصل بھائی کہاں رہ گئے؟ وہ بہت کوشش کے باوجود بھی قائزان کا وزن اٹھا نہیں پائی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہی زمین کی طرف گری تھی۔ قائزان آدھا گاڑی کے اندر اور آدھا زمین پر اس کے اوپر تھا۔ اٹھے پلیز، اٹھ جائے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، فیصل بھائی آنے والے ہوں گے، پلیز اٹھ جائے، اور اس کے ماتھے پر اپنا دوپٹہ رکھتے ہوئے خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز ہیلپ، کوئی تو آؤ مدد کے لیے، وہ چلا رہی تھی، جبکہ وہ آنکھیں کھولے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں کھلی دیکھ کر وہ یقین کر پائی کہ وہ زندہ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ پاک پر یقین رکھیں، ابھی فیصل بھائی آ جائیں گے۔ او اللہ، آپ کو تو میری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، وہ بے چینی سے آگے پیچھے دیکھتے ہوئے بولی، جب دو لڑکے بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے تھے۔ قائزان، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ دونوں اسے اگلے ہی لمحے زمین سے اٹھا چکے تھے۔ وہ دونوں اسے اپنے سہارے پر بڑی مشکل سے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ ان کی بلٹ پروف گاڑی کی دھجیاں اڑ چکی تھی، جبکہ ایک اور گاڑی تیزی سے ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ وہ یہ جانے بنا کہ مریم انہیں کس طرح دیکھ رہی ہے، وہ قائزان کو لیے اس گاڑی میں داخل ہوئے تھے۔ قائزان کی حالت بہت خراب تھی، گاڑی الٹنے کی وجہ سے اور بار بار ہٹ ہونے کی وجہ سے اسے کافی ساری چوٹیں آئی تھیں۔ بلٹ پروف گاڑی ہونے کی وجہ سے اسے کوئی گولی تو چھو کر نہیں گزری تھی، لیکن پھر بھی اس کی حالت کافی بگڑ گئی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے رسل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جہاں وہ حیرانگی سے اسے اپنے پیروں پر چلتے اس گاڑی کی طرف جاتے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا یہ احسان میں زندگی بھر یاد رکھوں گا، تم نے میری جان بچائی ہے، شکریہ ادا کرنے کے لیے میں واپس آؤں گا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا تھا، وہ بس اس کے لبوں کی تراش دیکھ رہی تھی۔ اس کی گردن پر ایک گلٹی ابھر کر مند پڑی تھی، جبکہ وہ ایک سائیڈ سے مسکراتا خون میں لت پت بھی اسے بہت پرکشش معلوم ہوا تھا۔ فیصل بھاگتا ہوا دو تین آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ مریم، تم ٹھیک ہو نا؟ تم اکیلی ہو؟ وہ آدمی کہاں گیا جس پر گولیاں چلائی گئی تھی؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ فیصل بھائی، آپ نے واپس آنے میں بہت دیر کر دی، وہ کافی زیادہ زخمی تھے، دو آدمی لے گئے ہیں انہیں، وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ فیصل کے ساتھ آئے لوگ اب گاڑی کو چیک کر رہے تھے، جس کی حالت سے وہ اندازہ لگا چکے تھے کہ گاڑی پر کس قدر شدید حملہ ہوا ہے۔ اصل میں مجھے بھی ان لوگوں کی زبان نہیں آتی، یہ ایک طرح کی عربی ہی ہے، لیکن عربی سے بہت الگ ہے۔ میں نے بہت کوشش کی ان کی زبان سمجھنے کی، لیکن انہیں سمجھاتے ہوئے مجھے بہت وقت لگ گیا۔ یہ میری بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، ورنہ شاید میں جلدی واپس آ جاتا۔ وہ اسے وجہ بتا رہا تھا دیر سے آنے کی۔
मैं समझ सकती ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ آدمی جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ اردو میں بات کر رہا تھا، مرم نے انکشاف کیا تھا۔ ہاں، شاید ان لوگوں کا تعلق انڈیا سے یا پھر پاکستان سے ہو سکتا ہے۔ یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کاروبار کے سلسلے میں مصر آئے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا ان سب چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، باقی سب کچھ یہ لوگ خود ہی پتہ لگا لیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پولیس کیس بن سکتا ہے کہ ہمیں گواہی وغیرہ دینی پڑ جائے، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اس نے اسے ریلیکس کرتے ہوئے بتایا تھا۔ چلو آؤ ہم واپس ہوٹل چلتے ہیں، یہاں بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ اسے چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ چکا تھا، جبکہ مرم نے ایک نظر وہ گاڑی دیکھی تھی جس کی حالت بہت خراب تھی۔ اللہ پاک، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے اس شخص کی جان بچا لی، ورنہ جتنا شدید حملہ اس پر ہوا تھا اس کے بچنے کے بالکل کوئی چانسز نہیں تھے۔ بے شک آپ بے نیاز ہو، اب یقیناً وہ آپ کی دی ہوئی زندگی کی قدر کرے گا۔ وہ آدمی میرا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ میں نے اس کی جان بچائی، حالانکہ میں نے صرف اور صرف اس کو گاڑی سے باہر نکالنے میں مدد کی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے تھینک یو بول رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے واپس آئے گا۔ تم نے اسے گاڑی سے نکالا، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی چیز کے لیے بے چین ہو کہ کوئی اسے گاڑی سے باہر نکالے، اسی لیے وہ تمہارا شکر گزار ہوگا، یا ممکن تھا کہ اس گاڑی میں رہنے سے اس کی جان چلی جاتی۔ یقیناً اللہ پاک نے تمہیں اسے بچانے کے لیے ہی بھیجا ہوگا۔ تم نے ایک انسان کی جان بچائی ہے اور تم نے یہ بہت اچھا کیا ہے، اور اسے تمہارا شکریہ ادا کرنا بھی چاہیے۔ اگر ہمارے مصر میں رہتے ہوئے تمہاری اس کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوئی تو تم اس کا تھینک یو ایکسیپٹ کر لینا۔ ویسے تم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ نہیں، بہت زیادہ اندھیرا تھا اور اس کا چہرہ پورا خون سے لت پت تھا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی، ہاں لیکن شاید میں اسے پہچان لوں گی۔ نیم اندھیرے میں جتنا میں نے اسے دیکھا اتنی پہچان تو مجھے ہے۔ چلو یہ اچھی بات ہے، اگر وہ تمہیں تھینک یو بولنے کے لیے آیا تو تم اسے پہچان لو گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ واپس ہوٹل لے آیا تھا۔ چلو جاؤ اب تم آرام کرو، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ اسے کمرے کے دروازے پر چھوڑ کر خود اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، بلکہ مرم کے دل میں ہر لمحے کے ساتھ فیصل کے لیے عزت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ سچ میں ایک بہت اچھا اور نیک انسان تھا۔ تم ٹھیک ہو نا قائزان؟ ہم بہت شرمندہ ہیں، ہم بہت پیچھے رہ گئے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا بڑا حملہ کروانے جا رہا ہے۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ گاڑی بلٹ پروف تھی، ورنہ نہ جانے آج کیا ہو جاتا۔ وہ دونوں اسے ہسپتال لے کر آئے تھے، جبکہ بیڈ پر لیٹا وہ بالکل پرسکون سر کے نیچے ہاتھ رکھے اوپر چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی غصہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی جو وہاں تمہارے ساتھ کھڑی تھی؟ اندھیرے میں ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان لگ رہی تھی، رسل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم نے سنا نہیں تھا کہ میں نے اسے کیا کہا؟ میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے میری جان بچائی، تو ظاہری سی بات ہے وہ میری مددگار تھی، میرے لیے مسیحا تھی، اسی کی وجہ سے تو میں زندہ ہوں۔ وہ بات کرتے ہوئے مسکرایا۔ وہ دونوں حیرت سے دیکھ کر رہ گئے تھے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، تمہارے لیے کیا مشکل تھا وہاں جو تم خود نہیں کر سکتے تھے، اس لڑکی نے آ کر کیا؟ رفیل کو اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ اس نے مجھے گاڑی سے باہر نکالا، وہ پھر سے بولا تھا۔ اس گاڑی سے باہر نکلنا تمہارے لیے ہرگز مشکل نہیں تھا، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ اس لڑکی نے تمہاری جان بچائی؟ وہ حیران تھے۔ کیونکہ یہ حقیقت ہے، آج میں زندہ ہوں تو اس لڑکی کی وجہ سے، ورنہ اس کی آنکھیں اتنی دلکش تھی کہ میں ڈوب کر مر جاتا۔ وہ اس کے لبوں کی بڑبڑاہٹ کو دیکھ رہے تھے، لیکن وہ کیا بول رہا تھا وہ سمجھ نہ آیا کیونکہ آواز بہت کم تھی۔ اس لڑکی نے میرے سر پر کچھ باندھا تھا نا؟ اس نے ان دونوں سے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ کوئی کپڑا تھا، شاید اس نے اپنے دوپٹے وغیرہ سے پھاڑ کر تمہیں باندھا تھا، شاید اس نے تمہارا خون روکنے کی کوشش کی تھی، رسل نے اسے تفصیل سے بتایا۔ کہاں ہے وہ اس وقت؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگ گیا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیرانگی سے اب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ تو شاید اسی کمرے میں ہوگا جہاں ڈاکٹر نے تمہاری مرہم پٹی کی تھی، شاید وہ ان لوگوں نے بن میں پھینک دیا ہوگا۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اچانک قائزان نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ مجھے وہ چاہیے، ابھی اور اسی وقت، میں تمہیں 10 منٹ کا وقت دیتا ہوں، مجھے لا کر وہ کپڑا دو کہیں سے بھی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں سے رسل خوفزدہ ہو گیا تھا۔ وہ اتنا پرسکون بیٹھا ہوا تھا، اچانک اس کا غصہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ قائزان، ایسا بھی کیا ہے اس کپڑے میں؟ مجھے چاہیے وہ کسی بھی قیمت پر 10 منٹ، وہ اسے وارن کر رہا تھا، جبکہ رسل ہاں میں سر ہلاتا اپنا گریبان چھوڑتے ہی باہر نکل گیا تھا۔ ایک معمولی سے کپڑے کے لیے وہ کپڑا میرے لیے معمولی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔
रफ़ील, वरना अगली दफ़ा मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं। वो इतने गुस्से से बोला था कि रफ़ील हैरान रह गया था। मैं जाकर रसल की मदद करता उस कपड़े को ढूंढने में। वो बस इतना कहकर बाहर भाग गया था। उसका कोई इरादा ना था कायजान की नज़रों का सामना करने का। ऐसा भी क्या है इस मामूली से कपड़े में कि कायजान इसके लिए इतना पागल हो रहा है। वो दोनों उस कमरे की छानबीन कर रहे थे। बल्कि छानबीन क्या कर रहे थे, उन्होंने थोड़ी ही देर में उस कमरे की पूरी हालत ख़राब कर दी थी। लेकिन उस कपड़े ने ना मिलना था, ना वो मिला था। पता नहीं इस कपड़े में क्या है, लेकिन इसको ढूंढो इससे पहले कि कायजान हम दोनों की मुंडी अलग कर दे। तुम देख नहीं रहे थे वो कितना ज़्यादा गुस्से में था। मुझे तो यकीन है कि अगर वो कपड़ा हमें ना मिला तो वो हम दोनों को भी ख़त्म कर देगा। अरे मिल जाएगा, मिल जाएगा, डरा क्यों रहे हो, ढूंढ तो रहे हैं ना हम। उसे कायजान से खौफ आ रहा था और रसल उसे मज़ीद डरा रहा था। जितने गुस्से में लग रहा था, मतलब साफ था कि उन दोनों की जान खतरे में थी और उन दोनों को वो कपड़ा ढूंढ कर अपनी जान बचानी थी। आप लोग इस कमरे में क्या कर रहे हैं? खूबसूरत सी नर्स अंदर दाखिल होते हुए उनसे अपनी ज़बान में सवाल करने लगी थी। वो एक इंतहाई खूबसूरत नर्स थी। रफ़ील उसे देखकर मुस्कुराया था, लेकिन रसल के इशारे ने उसकी मुस्कुराहट छीन ली थी। अगर वो यहाँ पर फ्लर्ट करता तो यकीनन रात तक वो डब्ल्यू का डिनर भी बन सकता था। देखिए सिस्टर, यहाँ पर हमारे भाई की एक बहुत ज़रूरी चीज़ रह गई है। कल हम यहाँ पर उसकी मरहम पट्टी करवा रहे थे ना, तो उसके सर पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। वो कपड़ा कहीं नहीं मिल रहा। असल में वो कपड़ा उसकी मरहुमा माँ का दुपट्टा था। वो हमें हर हालत में चाहिए। क्या प्लीज़ आप उसे ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है? रफ़ील कहानी बनाते हुए बोला, क्योंकि वो उस लड़की को ये नहीं बता सकता था कि उनका भाई एक अनजान लड़की के दुपट्टे के टोटे के पीछे इतना पागल है कि वो ना मिलने पर वो उन्हें अपने बच्चे का डिनर बनाने के लिए भी एक दफ़ा नहीं सोचेगा। अच्छा, वो सारी गंदगी तो हमने यहाँ से उठवा दी थी। वो तो शायद अब तक कचरे के कंटेनर वाले उठाकर ले गए होंगे। आपको नीचे जाकर चेक करना चाहिए। हो सकता है कंटेनर वाला अभी ना आया हो। वैसे वो 8 बजे आ जाता है। 8 बजने में अभी 2 मिनट बाकी है। आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। मैं नहीं चाहती कि उस हैंडसम एंग्री यंग मैन की कोई भी चीज़ इस तरह से ज़ाय हो जाए। और वो तो उसकी माँ की थी। यकीनन उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास होगी। नर्स जैसे उसके जज्बात को महसूस कर रही थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दरअसल तुम कायजान के पास जाओ, मैं कंटेनर वाले के पास जाकर चेक करके आता हूँ। अल्लाह करे वो टुकड़ा मिल जाए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वो बस इतना कहकर उसके साथ नीचे आया था, लेकिन कंटेनर वाला सारा कचरा उठाकर ले जा चुका था। उन दोनों ने जल्दी से गाड़ी निकाली थी और कंटेनर वाले के पीछे उस जगह पर पहुंचने की कोशिश की थी। लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही वो सारा कचरा बहुत सारे कचरे में मिक्स हो चुका था। इतने सारे कचरे में उसे ढूंढना नामुमकिन सी बात थी। या खुदाया, ये क्या हो गया? अब क्या होगा? मुझे डर लग रहा है। मैं कायजान के पास वापस नहीं जाऊंगा। मैं तो शाम की फ़्लाइट बुक करवा कर यहाँ से इंडिया भाग रहा हूँ। रफ़ील पूरा प्लान बना रहा था। हाँ क्यों नहीं, वहाँ पहुँचना तो कायजान की बस की बात ही नहीं। मेरे ख्याल में हम दोनों को इसका हल निकालना चाहिए। वो लड़की यकीनन उसी होटल में रहती होगी और दुपट्टे का बाकी हिस्सा शायद उसके पास होगा। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। रसल इस अंदाज में बोला कि रफ़ील को लगा जैसे उम्मीद की किरण जाग आई हो। हेलो, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। कल आपके होटल के पिछली तरफ एक एक्सीडेंट हुआ था। रात को वहाँ एक लड़की थी। क्या हम उस लड़की से मिल सकते हैं? असल में उस लड़की ने हमारे भाई की जान बचाई है। हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो लोग 3 घंटे की ड्राइव 1.5 घंटे में कर यहाँ पहुँचे थे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, हम आपको भी उनसे मिलवा देते हैं। अब कैसे हैं वो जिनका कल रात को एक्सीडेंट हुआ था? रिसेप्शन पर खड़ी खूबसूरत सी लड़की रसल की पर्सनैलिटी से इम्प्रेस्ड हुई थी, लेकिन रसल उसे मुंह नहीं लगा रहा था। इसीलिए वो हंसकर रफ़ील से बात कर रही थी। लेकिन इस वक्त रफ़ील की अपनी जान पर बनी हुई थी। वो किसी लड़की के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकता था। जी मेरी बहन, वो बिल्कुल ठीक ठाक है। जल्दी से उस लड़की को बुलवा दीजिए। रसल ने तंग आकर टेबल पर हाथ मारा तो लड़की थोड़ा प्रोफेशनल अंदाज में जल्दी से फ़ोन को उठा चुकी थी। हेलो मैम, क्या आप हमसे अरबी में बात करेंगी, इंग्लिश में या उर्दू में? उस लड़की ने सवाल किया था। मर्म को समझ तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन उसने सारे जुमले में उर्दू लफ्ज़ सुन लिया था। जबकि लड़की ने फ़ोन साथ खड़े आदमी को पकड़ा दिया था। शायद उसे उर्दू नहीं आती थी। अस्सलामुअलैकुम मैम, कल रात आपने एक इंसान की जान बचाई थी। वो लोग आपका शुक्रिया अदा करने के लिए नीचे आए हुए हैं। आप प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकाल कर नीचे आ जाइए और इनसे मुलाकात कर लीजिए। हम आपको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा माज़रत ख्वाह है, लेकिन इन लोगों को वापस जाने की जल्दी है। और प्लीज़ इनसे कहिए कि कल रात जो दुपट्टा उन्होंने फाड़ा था, उस दुपट्टे का बाकी हिस्सा भी वो आते हुए साथ ले आए। रफ़ील ने बीच में बड़ी जल्दी दिखाई थी। रसल ने उसे घूरा था, लेकिन रफ़ील ने ज़्यादा असर ना लिया।
وعلیکم السلام، جی میں آتی ہوں ابھی، بس اتنا کہہ کر فون بند کرنے لگی تھی۔ میم، جو دوپٹہ آپ نے کل رات کو پھاڑ دیا تھا، اس دوپٹے کا باقی حصہ بھی لے آئیے گا۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی تھی اس کی بات سن کر، جبکہ دھیان سامنے بیڈ پر پڑے اس دوپٹے کے ٹکڑے پر گیا تھا جو کل رات اس نے اس آدمی کو باندھا تھا۔ باقی کا دوپٹہ ابھی اس کے پاس ہی تھا، جو بہت چھوٹا ہو جانے کی وجہ سے اب اس کے کسی کام کا نہیں تھا۔ فیصل بھائی تو یہاں پر ہے ہی نہیں، تو مجھے اس طرح سے نہیں جانا چاہیے، مجھے نقاب کر لینا چاہیے۔ اچھا ہی ہے میں زیادہ کسی کے سامنے نہ آؤں۔ کل رات تو اندھیرا تھا، اسی لیے فیصل بھائی نے مجھے نقاب کرنے کے لیے نہیں کہا، لیکن انہوں نے مجھے سختی سے پاکستان سے ہی کہہ دیا تھا کہ یہاں مجھے زیادہ لوگوں کی نظر میں نہیں آنا۔ وہ نقاب کرتے ہوئے اپنے چہرے کو ٹھیک سے چھپا کر باہر نکلی تھی، ہاتھ میں دوپٹے کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے اسے لانے کے لیے کیوں کہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ دونوں باہر صوفے پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے جب ریسپشنسٹ نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ ان کے پاس آتے ہوئے انہیں سلام کرنے لگی۔ یقیناً وہ وہی دو لڑکے تھے جو کل رات کو اس آدمی کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ وعلیکم السلام، دوپٹہ لائی ہیں آپ؟ رفیل نے جلدی سے سوال کیا تھا۔ وہ دونوں اس سے اردو میں بات کر رہے تھے، شاید وہ سمجھ چکے تھے کہ اسے ان کی زبان نہیں آتی۔ جی میں لائی ہوں۔ وہ جیسے ہی دوپٹہ ان کے سامنے کرنے لگی، رفیل نے اس سے چھین لیا تھا۔ بہت شکریہ آپ کا، ہم آپ کو اس سے بھی خوبصورت دوپٹہ لے کر دیں گے، لیکن فی الحال ہمیں جانا ہے، چل۔ وہ رسل کا ہاتھ تھام کر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے کر جا رہا تھا، جبکہ وہ جو ان کی طرف سے شکریہ کی منتظر تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ پاگل ہو گیا ہے کیا؟ مجھے نام تو پوچھنے دے اس لڑکی کا۔ رسل نے اسے روکنا چاہا تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ واپس آتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، جبکہ رفیل کا تو وہاں ایک سیکنڈ رکنے کا ارادہ نہ تھا۔ ابے سالے، نام کا اچار ڈالنا ہے کیا؟ ہمیں دوپٹے کا یہ ٹکڑا چاہیے تھا، مل گیا، اب چل یہاں سے۔ وہ اسے گھسیٹ رہا تھا۔ مرم، اس کی جلد بازی سے پوچھنے پر اس نے جلدی سے اپنا نام بتایا تھا۔ مریم؟ نہیں، مرم۔ اس کے غلط نام لینے پر اس نے پھر سے اپنا نام اسے بتایا۔ بہت اچھا نام ہے آپ کا مریم باجی، اگر زندگی رہی تو پھر سے ملیں گے۔ چل سالے، ورنہ اب وہ دوپٹہ مل جانے پر بھی ہمیں کاٹ کر رکھ دے گا۔ یار کیوں اس کے الاشر کے نیچے آنا چاہتا ہے؟ وہ مرم کو بات کرنے کا موقع دیے بنا ہی اسے گھسیٹ کر لے گیا تھا، جبکہ اس کے پھر سے مریم کہنے پر اب کی بار اسے بھی غصہ آ گیا تھا۔ عجیب جاہل لوگ تھے، یہ کس طرح کا شکریہ ادا کر کے گئے تھے اس کا۔ اگر یہ لوگ دوبارہ آئے تو مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح کا شکریہ مجھے ہرگز نہیں چاہیے، اور اگلی دفعہ آئے تو اس چھوٹے والے لڑکے کو کہنا کہ اپنے نام کا چار ڈالے، مجھے میرے نام کا چار نہیں ڈلوانا، پاگل آدمی۔ وہ غصے سے ریسپشن والے کو بولتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ وہ خود حیران تھے ان لوگوں کے انداز پر۔ لے آئے قائزان، ہم لے آئے وہ دوپٹے کا ٹکڑا، یہ لو۔ رفیل نے اتنے خوش ہو کر وہ ٹکڑا اس کے حوالے کیا تھا جیسے وہ کوئی خزانہ لے آیا ہو۔ یہ وہ ٹکڑا نہیں ہے، اس نے ٹکڑے کو دیکھتے ہوئے ان سے کہا تھا، حالانکہ وہ راستے میں دوپٹے کے ٹکڑے کو کاٹ کر لائے تھے اور اس پر خون بھی گرا دیا تھا تاکہ قائزان کو یقین آ جائے۔ اس کے ایک سائیڈ پر دھاگے سے ڈیزائن بنا ہوا تھا، اس پر تو کوئی ڈیزائن نہیں ہے۔ قائزان، تم کل رات اپنے ہوش میں نہیں تھے تو تمہیں ڈیزائن کا کیا ہوش ہوگا؟ رفیل کی مری مری سی آواز نکلی تھی۔ سچ سچ بول دو، اور یاد رکھنا قائزان کاظمی ہر وقت اپنے پورے ہوش و حواس میں رہتا ہے۔ ہاں، ہم گئے تھے وہاں اس ہوٹل میں، اس لڑکی سے اس کے دوپٹے کا باقی پیس لے کر آئے ہیں، کیونکہ ان ہسپتال والوں نے اسے ضائع کر دیا۔ رسل نے سچ بتانا بہتر سمجھا تھا۔ اچھا، تو ملاقات کر کے آئے ہو؟ وہ ایک سائیڈ سے اپنے لب دانتوں میں دبائے مسکرایا تھا۔ وہ جب مسکراتا تھا تو ہمیشہ ایک سائیڈ سے مسکراتا تھا، اور جس سائیڈ اس کی مسکراہٹ نہیں ہوتی تھی وہاں ہری گہری کرسٹل آنکھ کے ذرا سا نیچے ایک چھوٹا سا گڈھا بن جاتا تھا جو دکھنے میں اسے بہت پرکشش بنا دیتا تھا، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ بہت خطرناک تھی۔ صبح اس کی اس مسکراہٹ نے رسل کو ڈرا دیا تھا، اور اب بھی اسے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ہاں، ہم یہ دوپٹہ اسی لڑکی سے لے کر آئے ہیں، ملاقات بھی ہوئی ہے ہماری اس سے، وہ اس ہوٹل میں روم نمبر 232 میں رہتی ہے۔ رسل نے تفصیل بتائی تھی۔ نام پوچھا ہوگا تم لوگوں نے؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے دوپٹے کے اس ٹکڑے کو اپنے ہاتھ پر باندھا تھا۔ مریم نام تھا اس کا، رفیل نے فوراً کہا۔ بکواس بند کر، اس کا نام تھا، ایک منٹ مجھے یاد کرنے دو۔ مریم نہیں تھا، کچھ الگ تھا، کچھ نیا سا تھا، میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ ہاں، مرم نام تھا اس کا۔ ہاں، مرہم پٹی ہی نام تھا، مجھے بھی یاد آ گیا، رفیل نے خوش ہو کر کہا تھا۔ مرم، قائزان نے نام دہرایا تو ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔
میرا اور اس کا نام جوڑ کے دیکھو کیسا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم سمجھے نہیں۔ ان دونوں کی آواز جیسے گلے میں ہی بند ہو گئی تھی۔ تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں کیا تم لوگوں کا ٹیچر ہوں؟ دونوں نام ایک ساتھ لے کر بتاؤ کہ کیسے لگ رہا ہے۔ مرم کائزان کاظمی۔ ناٹ بیڈ۔ وہ خود ہی اپنا نام اس کے نام کے ساتھ لیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ذرا مطلب چیک کرو اس نام کا۔ وہ اپنا فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، جبکہ رسل کا تو کام تھا صرف اس کے آرڈر کو فالو کرنا۔ مرم، قدیم مصر میں یہ لفظ کسی ایسی چیز کے لیے استعمال ہوتا تھا جس کی خواہش میں سامنے والا دیوانہ ہو جائے، یعنی کوئی انتہائی قیمتی مگر بہت نازک چیز جس کی خواہش کی جائے۔ اس نے مطلب بتاتے ہوئے موبائل واپس اس کے حوالے کیا۔ اور کائزان کا مطلب خواہش کرنے والا۔ تو مرم تم قیمتی ہو اور کائزان تمہارا خواہش مند۔ اس یاور حبیب کا شکریہ ادا کر دو، آخر اسی کی وجہ سے تو ہم اس راستے پر گئے تھے۔ اسے کہو کہ اب بھی وقت ہے اپنی حقیقت بیان کرے، میں اسے زندہ چھوڑ دوں گا اپنی مرم کے صدقے۔ کیا تم اس سے محبت کر بیٹھے ہو؟ رسل نے بڑی مشکل سے الفاظ ادا کیے تھے، جبکہ اس سبز آنکھوں سے اسے دیکھ کر پراسرار سے انداز میں مسکرایا۔ ابھی بتایا نا تمہیں کہ وہ قیمتی ہے اور میں اس کا خواہش مند، اور کسی چیز کی خواہش تبھی کی جاتی ہے جب معاملہ دل کا ہو۔ یہ یاور حبیب والا کیس ختم کرو نا، پھر تمہاری بھابھی سے ملنے چلیں گے۔ میں بھی ذرا گھر چلتا ہوں، ڈبلیو کو بتانا بھی تو ہے کہ اس کی ممی آ رہی ہے۔ وہ بھی تھوڑا تیار ہو جائے، اس کے لیے نئی بات ہے نا، ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ وہ بڑے بے فکر انداز میں بولتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ دونوں حیران پریشان اس کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میرے خیال سے وہ لڑکی شادی شدہ ہے کائزان، کیونکہ وہ یہاں کسی لڑکے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ رسل نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ ساتھ نہیں رہ رہی تھی، وہ دونوں الگ الگ کمرے میں رہ رہے ہیں، لیکن ساتھ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں۔ رفیل نے اس کی بات کی درستگی کی تھی، جبکہ وہ اس کے پیر پر اتنے زور سے پیر مار چکا تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ اس کا بھائی ہوگا۔ کل رات کو وہ کسی فیصل بھائی کا نام لے رہی تھی۔ کائزان بالکل ریلیکس انداز میں تھا۔ خیر چھوڑو اس ٹاپک کو۔ حملہ رمیز نے کروایا تھا۔ وہ ٹوٹل 15 لوگ تھے۔ 15 کے 15 مجھے شام سے پہلے تہہ خانے میں چاہیے۔ تمہاری بھابھی سے تفصیل سے ملاقات اور اس کی ذات پر تفصیل سے گفتگو میں اکیلے تنہائی میں کروں گا، اور تم لوگوں کو بھی اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں بات صرف کائزان کاظمی کر سکتا ہے، اور وہ بھی صرف کائزان کاظمی سے۔ کسی دوسرے کی باتوں میں تو کیا، سوچ میں بھی وہ لڑکی نہیں آنی چاہیے۔ اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ایک دوسرے کو دیکھتے صرف ہاں میں سر ہلا کر اسے یقین دلا چکے تھے کہ وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ وہ آرام سے اپنے ڈبلو کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اندر سے عجیب غریب چلانے کی آوازیں آ رہی تھی جنہیں وہ پوری طرح سے اگنور کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بھوک لگ رہی ہے؟ وہ اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگا، جو ایک نظر اسے دیکھتا سر جھکا گیا تھا۔ میرا بچہ، بس تھوڑی دیر، اور اب تک تو کسی نہ کسی کو مر جانا چاہیے تھا۔ آج کل رفیل اور رسل کافی کامچور ہو گئے ہیں۔ تم صبر کرو، میں خود جا کر دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھا اور اندر کی جانب جانے لگا، جب ڈبلیو نے اس کے جاتے ہی باہر کی طرف قدم رکھا، لیکن وہ دروازے سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا تھا، اور اس کے دیکھنے پر وہ دوبارہ جالے کے اندر جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا ڈبلیو، میں بہت کم لوگوں پر اعتبار کرتا ہوں، بلکہ میں انسانوں پر اعتبار کرتا ہی نہیں۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم اس پنجرے سے باہر نہیں آ سکتے میری اجازت کے بنا۔ وہ اونچی آواز میں بولا تھا، جبکہ ڈبلیو کسی فرمانبردار بچے کی طرح کونے میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ اس پر اعتبار کر کے خود اندر چلا گیا تھا۔ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیوں مار رہے ہو ان بیچاروں کو؟ کیا بگاڑا ہے ان لوگوں نے تمہارا؟ آج اس کی جگہ اور 15 لوگ الٹے لٹکے ہوئے تھے اور مسلسل رفیل اور رسل کے ہاتھوں پٹ رہے تھے۔ ابے اوہ، اس دنیا کے آخری نیک انسان ایک سائیڈ پر کیوں نہیں بیٹھ رہا تو؟ آج تجھے نہ تو ہم نے باندھا ہوا ہے اور نہ ہی الٹا لٹکایا ہوا ہے۔ تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ ان سب کے آنے کی وجہ سے تیری بخشش ہو گئی ہے۔ ہاں، مجھے چھوڑ کر اور مظلوموں کو پکڑ لیا ہے۔ کیا ملتا ہے تمہیں یہ سارے کام کر کے؟ چھوڑ دو ان لوگوں کو۔ یہ کسی ماں کے بچے ہوں گے، کسی بچے کا باپ ہوگا، ان میں سے کوئی کسی بہن کا بھائی ہوگا۔ وہ انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔
ہاں بالکل، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ یقیناً ان میں سے کچھ لوگ کسی ماں کے بچے ہوں گے، کسی بہن کے بھائی ہوں گے، ہاں ان کی اولادیں بھی ہوں گی، لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے کہ ان کی رکھیلے بھی ہے، ڈرگس کا کاروبار بھی ہے، یہ کسی مظلوم کے قاتل بھی ہے، یہ کسی معصوم لڑکی کی آبرو کے لٹیرے بھی ہے، نہ جانے کتنی ماؤں سے ان کے جوان بیٹے چھینے بھی ہے ان لوگوں نے، نہ جانے کتنی بہنوں کے گھر برباد ہوئے ہیں ان کی وجہ سے۔ آسان الفاظ میں سمجھاؤ، تمہارے ملک سے ہر دن 10 سے 15 سال کی بچیاں اغوا ہوتی ہے اور یہاں پر لائی جاتی ہے، یہی لوگ لے کر آتے ہیں اور پھر انہیں یہاں کے بھوکے ہوس کے پجاریوں کے آگے پھینک دیا جاتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اب تم ہمیں کچھ بھی کہنا چاہو گے۔ ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ جاؤ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو، ورنہ یہ نہ ہو کہ ان سب کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی یہ آخری رات ہو۔ رسل کا انداز کافی سخت تھا، لیکن یاور کو خاموش کروانے کے لیے کافی تھا۔ وہ جن لوگوں کے لیے ان دونوں سے لڑ رہا تھا ان کو تو سرے عام پھانسی پر چڑھا دینا چاہیے، وہ ان لوگوں کے لیے کیوں لڑ رہا تھا؟ وہ سب ایک کمرے میں تھے، جبکہ یاور کو انہوں نے سامنے والے کمرے میں قید کیا ہوا تھا، جس کا جالا بالکل کسی جیل کی طرح تھا، اس کا ٹھکانہ کسی زمانے میں شاید جیل ہی رہا تھا جہاں یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ اس گھر کو دیکھ کر وہ یہ اندازہ تو لگا ہی سکتے تھے کہ یہ گھر کافی قدیم زمانے کا ہے، یقیناً کسی زمانے میں کوئی بادشاہ اپنے قیدیوں کو یہاں قید کرتا ہوگا، لیکن پھر دماغ میں یہ سوچ بھی آتی تھی کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ تاریخ میں کہیں نہ کہیں محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ یقیناً یہ سب کچھ قائزان کاظمی نے اپنی دنیا میں حکومت کرنے کے لیے بنایا ہوگا، پرانے زمانے کے لوگوں کو تو نہیں جانتا تھا، لیکن اتنا پتہ تھا کہ یقیناً قدیم مصر میں ظالم بادشاہ قائزان جیسے ہی ہوں گے۔ تم لوگوں نے ابھی تک کسی ایک کو بھی ختم نہیں کیا، وہاں باہر ڈبلو بھوکا بیٹھا ہے، تم لوگوں کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے میں کیا ڈبلو کو بھوکا رہنے دوں گا؟ وہ غصے سے اندر داخل ہوا تھا، جبکہ رفیل اور رسل دونوں کے ہاتھوں میں تیزی آ گئی تھی۔ بہت سخت جان ہے، مرنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور یہ جو مولوی بٹھایا ہوا ہے تم نے یہاں پر، اس نے بھی اچھا خاصا ڈسٹریکٹ کیا ہوا ہے ہمیں۔ رسل نے اسے وجہ بتاتے ہوئے ساتھ ہی یاور پر بھی الزام لگایا تھا، جو ایک طرف ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے میں یہ آدمی بہت پراسرار تھا، وہ سامنے والے کو اپنے بارے میں کچھ بھی پتہ ہی نہیں چلنے دیتا تھا، شاید اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوئی ہمت ہی نہیں کر سکتا تھا، اتنی پراسرار آنکھیں جو سامنے والے کو خوف میں مبتلا کر دیتی، اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ اس مولوی کو کہیں اور شفٹ کرو اور جلدی سے جلدی ان میں سے کسی ایک کو ڈبلو کے لیے باہر بھیج دو، وہ بیچارہ بھوکا بیٹھا ہے، صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا، اچھا خاصا میں اس کے لیے گوشت پیک کروا رہا تھا، لیکن تم لوگوں نے کہا کہ اس کو دعوت کروانی ہے اور یہاں اب تک اس کے لیے کچھ تیار ہی نہیں ہوا۔ وہ کافی غصے سے بول رہا تھا، جبکہ یاور بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ بہت عجیب انسان تھا، اپنے سفید چیتے کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ انسانوں کے گوشت کا استعمال کرتا تھا۔ خیر یہ لوگ اسی قابل تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اپنی آنکھوں کے سامنے انسانیت کے ساتھ ایسا سلوک ہوتے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چھوڑ دو پلیز، چھوڑ دو ہمیں قائزان، صرف ایک دفعہ ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے غلام بن کر رہیں گے، ہم تمہیں رمیز کے بارے میں ساری انفارمیشن دیں گے، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے لیے کام کریں گے۔ ان میں سے ایک آدمی منتیں کر رہا تھا، جبکہ قائزان جو واپس باہر جانے والا تھا الٹے قدم لوٹ آیا۔ کیا کہا تم نے؟ پھر سے کہنا، وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھنے لگا تھا جب وہ خون میں لت پت اپنے الفاظ دہرانے لگا۔ ہاں قائزان، ہم وعدہ کرتے ہیں، ہمیں چھوڑ دو، ہم تمہارے لیے کام کریں گے، ہم رمیز کی ساری انفارمیشن تمہیں دیں گے، ہم تمہارے لیے اپنی جان بھی دے دیں گے، وہ یقین دلا رہا تھا۔ جب اس نے اسے کھولنے کا اشارہ کیا، رسل نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ کھولو اسے، میں نے کہا، وہ رسل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو اپنے جیب سے اس زنجیر کی چابی نکال رہا تھا جس سے ان لوگوں نے اسے الٹا باندھ رکھا تھا۔ کمرے میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی، رسل اسے کھول چکا تھا، جبکہ قائزان نے اسے کندھے سے پکڑ کر باہر لے جانا چاہا۔ تمہیں پتہ ہے میں کسی پر اعتبار کیوں نہیں کرتا، تمہیں پتہ ہے میری لمبی چوڑی ٹیم کیوں نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے مصر میں صرف ایک گینگسٹر حکومت کیوں کرتا ہے؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس سے سوال کر رہا تھا، جبکہ یاور اٹھ کر جانے کے قریب آ گیا تھا۔ کیا قائزان اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کرنے والا تھا؟ کیا اس نے اس کی جان بخش دی تھی؟ اس کے دماغ میں بہت سارے سوال آ رہے تھے۔ کیونکہ تم لوگ اعتبار کے قابل نہیں ہوتے، اپنی جان پر آئی تو تم اپنے مالک کو چھوڑ کر میرے سامنے تم ہلانے لگے، اور تم کہتے ہو کہ قائزان کاظمی تمہیں اپنے ساتھ رکھ لے، اپنا ساتھی بنا لے، تاکہ اس طرح کی کسی اور مصیبت پر تم قائزان کو ہی آگے کر دو۔
وہ اسے اپنے ساتھ لیے باہر آیا تھا جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا اسے یقین دلا رہا تھا، جب اچانک ہی اس نے کھلے ہوئے جالی کے دروازے سے اسے اندر کی طرف دھکا دے دیا اور اگلے ہی لمحے وہ باہر سے دروازے کو بند کر چکا تھا۔ تم میرے وفادار بن کر رہنا چاہتے ہو نا، تو تمہاری وفا یہ ہے کہ تم میرے سب سے وفادار ساتھی کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ وہ صبح سے بھوکا ہے، تم میرے اور کسی کام کے نہیں ہو سوائے اس کے کہ تم میرے ڈبلیو کا پیٹ بھرنے کے کام آ جاؤ گے۔ ڈبلیو زیادہ شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، میرے کان پہلے ہی درد کر رہے ہیں، وہ ڈبلیو سے کہتے ہوئے واپس اندر کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اس آدمی کی ایک چیخ بلند ہوئی جس کی آواز تہہ خانے میں بھی آئی تھی اور اس کے بعد اس کی آواز بند ہو گئی۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا تہہ خانے میں موجود کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اس کا انجام برا ہوا تھا۔ باقی سب لوگوں کی حالت ٹھیک ہے، ایک آدمی کی حالت نازک ہے، ہو سکتا ہے رات میں کسی بھی وقت مر جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ صبح تک زندہ رہے تاکہ ڈبلیو کو تازہ تازہ گوشت مل جائے کھانے کے لیے۔ باقی اللہ جیسا بہتر کرے، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا۔ اسے کھانا دے دیا تم لوگوں نے؟ وہ اپنے لیے کھانا نکالتے ہوئے یاور کے بارے میں پوچھنے لگا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے اسے 2 دن بھوکا رہنا چاہیے، بھوک اچھے انسان کی اکڑ مار دیتی ہے، وہ ساری حقیقت کھول دے گا، رفیل نے آئیڈیا دیا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، ہم کوئی نہیں ہوتے کسی کو بھوکا رکھنے والے، اسے جا کر پہلے کھانا دے کر آؤ۔ میری بات سمجھ میں؟ کھانا دو اسے، وہ بھی اچھا کھانا پہنچاؤ وہاں پر، اور اس کے رہنے کا انتظام بھی ذرا بہتر کرو، اور باقی سب کو بھی کھانا کھلاؤ، اس نے حکم دیا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، ویسے بھی اب تک ثابت نہیں ہوا کہ وہ لڑکا سچ میں جاسوس ہے اور اسے یہاں جاسوسی کے لیے بھیجا گیا ہے، رسل نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا تھا، جبکہ قائزان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ جاسوس ہے اور اسے جاسوسی کے لیے ہی یہاں بھیجا گیا ہے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ میری کسی بات کے لیے تمہیں ثبوت کی ضرورت ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو رسل نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ قائزان کا اتنا یقین اسے اچھا کنفیوز کر رہا تھا۔ لیکن یاور ایک بہت عام سا لڑکا تھا جو یہاں نوکری کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن قائزان کے مطابق وہ ایک جاسوس تھا جسے بہت چالاکی سے یہاں بھیجا گیا تھا۔ اس کی ساری انفارمیشن ان لوگوں کے سامنے تھی، اس کا گھر بار، خاندان، کاروبار، ہر چیز منزل عام پر تھی، کوئی بھی اسے عام انسان ہی سمجھتا، اس کا دور دور تک جاسوسی، گینگسٹر یا کرائم کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لیکن قائزان کا یقین اسے بار بار یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ تو ایسا ہے جو ان سے ابھی تک چھپا ہوا ہے، اور اس بارے میں وہ پتہ لگانے والا تھا اسی ہوٹل میں واپس جا کر۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گی کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔